وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 مارچ بروز سوموار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کی دوسری قسط پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں نے کچھ عرض کیا تھا، آج بھی اسی آیت پر ہے کہ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات تو صرف غریبوں والمساکین اور مساکین کے لیے ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ فقیر وہ نہیں ہوتا جو کمائے نہ، فقیر وہ نہیں ہوتا جو ہٹا کٹا اور وہ پھیلا کے کھڑا ہو ہاتھ اور کہے جی پہلے میرا ابا مانگا کرتا تھا اب میں مانگا کرتا ہوں، پہلے وہ فقیر تھا اب میں فقیر ہوں۔ تو ایسے فقیروں کو دینا جائز ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھے کہ اس سب میں پہلی شرط ہے فقیر کا مسلمان ہونا۔ بولیے، فقیر کا؟ اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے دی تو وہ ادا آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی۔ اور مسلمان وہ ہے جس کو شریعت مسلمان کہے۔ بولو، جس کو شریعت مسلمان ہے۔ اب ایک بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو شریعت اس کو اس مسلمان کے دائرے میں نہیں لاتی کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے یا صدقہ دیا جائے۔ یہ بدبخت نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کو پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں پڑھتا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہونے پر راضی، یہ کام کافروں والے کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی واقعی مستحق ہے، غریب ہے مگر وہ ہے بڑا عیاش ہے چرسی ہے، بھنگی ہے، شرابی ہے، اگر آپ نے اس کو صدقہ دیا، اگر یہ چیزیں اس میں نہ ہوتی تو وہ صدقے کا مستحق تو تھا، پر آپ نے اس کو صدقہ دیا تو وہ وہی لگائے گا، لہذا ایسے لوگوں کو بھی دینا جائز ہے نہیں۔ یہ جو آپ نے خیرات کرنی ہے وہ تو آپ کی مرضی، چاہے آپ کافر کو بھی دے دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا۔ آپ نے اگر تحفہ دینا ہے تو بے شک کسی کافر کو بھی دے دے، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ پر جناب جب آپ نے صدقہ کرنا ہے اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو پھر آپ پابند ہیں شریعت اسلامیہ کے، اس پابندی سے باہر آپ جا سکتے۔ اور دوسری بات یہ رکھیے کہ صدقہ یہ سچائی سے نکلا ہے، اصل میں جو مال خرچ کرنے والا ہے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ قول کا بھی سچا ہے اور بولی عمل کا بھی سچا ہے۔ اور یہ بھی ایک صدقے کی برکت عجیب ہے کہ الصدقۃ رد البلا، جب تم صدقہ دو گے اللہ اس صدقے کے ذریعے تمہاری مصیبتیں ختم فرما دے گا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ صدقہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جو اللہ عمر دے پھر وہ صحت والی عمر دیتا ہے۔ صدقے کی بہت ساری برکات ہیں اور صدقے کی بہت ساری اقسام بھی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے بیان کر رہا ہوں، میری چھاتی میں بڑا درد ہے، ساری رکی ہوئی ہے اور سانس بھی مشکل سے لے رہا ہوں۔ اذانیں آج میں نے پڑھی ہے پر بڑی مشکل سے پڑھی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ میری باتوں سے پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحل الصدقات لغنی ولا لذی مرۃ سویج۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کسی بھی غنی مالدار کے لیے جائز ہے، اور جو جسمانی طور پر مضبوط ہو، کما سکتا ہو مگر کماتا تو یہ فقیر نہیں ہے، یہ ہڈ حرام ہے، اور ہڈ حرام کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ دینا جائز ہے؟ کیوں نہیں کام کرتا؟ یہ وجہ کیا ہے؟
کرے کام؟ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور محلے سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے۔ اچھا، صدقہ کا میں نے کہا کہ مال تو ویسے ختم ہونے والا ہے، پر جب مالدار اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ مال پھر ہمیشہ باقی رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اچھا، صدقہ کچھ اعمال پر بھی لفظ صدقہ استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا جو اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلائے پیار سے، اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ صدقۃ الامر بالمعروف صدقۃ، کہ کسی کو نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور والنہی عن المنکر صدقۃ، لوگوں کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ آپ رستے پر جا رہے ہیں، کوئی چیز ایسی پڑی ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، آپ اس کو ہٹا دیں، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ ضمناً اصل صدقہ وہی ہے جو مالدار اپنے مال کو اللہ کی راہ میں۔ اب جیسے آپ بزرگ آدمی کو کیا کہتے ہیں کہ تو میرے باپ کی طرح ہے، بزرگ کو کیا کہتے ہیں؟ تو میرے باپ تو نہیں ہے نا، باپ کی طرح ہے۔ تو سارے عمل صدقے کی طرح تو ہو سکتے ہیں، اصل صدقہ وہی ہے جو مالدار مال اللہ کی راہ میں۔ تو پہلا درجہ ہے جی للفقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں اپنی ضروریات پوری، آپ ذرا بولتے جائیے، ضروریات پوری، اور وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو مسجد میں آ کے جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ اور والمساکین، والمساکینی، اور دوسرے ہیں مساکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو کوشش تو کرے، گھر میں کچھ ہو بھی صحیح پر وہ پوری پڑنے کے لیے کافی، تو اس کو بھی دو، اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور بولیے صدقہ بھی۔ آگے ہے جی والعاملین علیہا، جو عاملین مقرر کیے جاتے ہیں زکوٰۃ پر۔ عاملین کا کیا مطلب؟ جن کو حکومت بھیجتی ہے کہ جاؤ زکوٰۃ اکٹھی، ان کی سواری بھی حکومت کے ذمے ہے، اور ان کا سارا خرچہ اخراجات بھی حکومت کے، اور بے شک وہ زکوٰۃ سے تنخواہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات ہے نہیں۔ آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد حضرت ابن سعد مالکی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے متعین کیا۔ جب یہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ ادا کرنے کو کہا کہ بھئی اس کو بھی کوئی یعنی اس کی مالی خدمت کی جائے کہ یہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا ہے۔ تو جب وہ مالی خدمت ان کی گئی تو حضرت ابن سعد مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے امیر المومنین عمر، میں اس کام کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا، مجھے اس مال وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح مجھے بھی حضور نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں آیا تو حضور نے مجھے بھی تحفہ دیا، اس وصولی کا عوض دیا۔ تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے مال کی لالچ ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کچھ بغیر مانگے دے دیا جائے تو تم اسے کھا بھی سکتے ہو اور آگے صدقہ بھی کر سکتے ہو، تو تمہیں لینا پڑے گا جیسے میں نے حضور سے لیا۔ تو یہ ہے والعاملین علیہا، کہ جو اس میں سے والعاملین علیہا، جو اس میں سے عاملین ہیں ان کو بھی بولیے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور یہ بھی یاد رکھو دوسرے ہیں مؤلفہ قلوب، لوگوں کے دلوں کی تالیف، بولیے لوگوں کے دلوں کی تالیف، دل جوئی کرنا، کسی کے دل کو تکڑا کرنا۔ اس میں پہلا درجہ ان کا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے پر ابھی پورے اندر سے مسلمان تذ مذہب کا شکار تھے، کبھی ادھر کبھی۔ ان کو حضور نے بہت مال عطا کیا
تاکہ ان کے دل پورے کے پورے اسلام کی طرف آ جائیں۔ پتہ چلا کہ مال اتنی بری چیز نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو مولویوں پر بڑا بے شمار غصہ چڑھتا ہے، حالانکہ ان بیچاروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کو 2000 دے آئیں گے، مولوی دم کا 100 روپیہ مذاق سے بھی کہہ دے تو فوراً کہہ دیں گے دین فروش مولوی ہے، دین بیچتے پھر رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں مال کو کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب یہ حسنہ مال سے بنے گی یا بھوکے رہنے سے بنے گی؟ سارے بولتے نہیں، تو پھر بس حرام نہیں کھانا، باقی تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس مال کو خیر کہا گیا ہے اور اس کی شدید محبت انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا ان کو حضور نے دیا جن کے دل کبھی ادھر تھے اور بولو کبھی ادھر تھے۔ نمبر 2، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور وہ غریب بھی تھے، حضور نے ان کو بہت عطا فرمایا تاکہ یہ خود بھی تکڑے ہو جائے اور بولیے ان کے دل بھی تکڑے۔ نمبر 3، وہ جو ایمان میں پختہ بھی تھے اور مالدار بھی تھے، انہیں بھی حضور نے بڑا کچھ عطا فرمایا تاکہ ان کے دل اور پکے ہو جائیں۔ اب علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ غیر مسلموں کو اس لحاظ سے تحفے دینا جائز ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، عیینہ بن حصن اور اقربہ بن حابس اسی قسم کے لوگ تھے کہ ان کو حضور نے مال دیا، صحابہ نے بھی دیا کہ اللہ کرے اس مال کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو مال اگر رکاوٹ ہو کسی کے ایمان میں لانے میں تو ہمیں مال دے کر وہ رکاوٹ اس کی دور کر دینی چاہیے۔ بولو سارے بھائی، اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ اب یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، خلفائے راشدین کے دور میں اس کو بین کر دیا گیا کیونکہ اسلام غالب آ چکا تھا۔ بولو اسلام۔ چنانچہ آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اور یہ تفسیر روح المعانی کی جلد نمبر 6 صفحہ 177 میں آ رہی ہے کہ عیینہ بن حصن اور اقربہ بن حابس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان کو زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کر دیا، اور اس سلسلے میں ایک خط حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ خط ہے اور یہ زمین ان کو الاٹ کر دی جائے۔ حضرت عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر نیچے پھینک دیا، اور فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ تالیف قلوب جائز تھا، آج ہم اس کو جائز سمجھتے۔ اب اسلام غالب آ چکا ہے، تم نے مسلمان ہونا تو ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہونا تو ہمیں تمہیں مال دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا عمل تھا۔ یہ دونوں حضرات واپس آئے، عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ آپ نے ہمیں خط لکھ کر دیا ہے۔ انہوں نے پھاڑ کے نیچے پھینک دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جو عمر نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، میں اس پر عمر کی پکڑ دھکڑ کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، مگر بہرحال اسلام غالب آ چکا ہے اور اس کی اب زیادہ ضرورت ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو کسی کے دل کو تکڑا کرنے کے لیے کچھ دینا پڑے تو دینے میں کوئی حرج کی بات ہے؟ آگے آ گیا جی وفر رقاب۔ اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو پہلے یہ جو فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ قلوب، ان کے لیے لل استعمال ہوا ہے، للفقراء والمساکین، اور آگے آ گیا وفر رقاب۔ اب یہ فا اور لام کیا ہے؟ تو بھائی لام کا مطلب انہی کے لیے خاص ہے، بولو انہی کے لیے، مگر فی آ گیا، اس کا مطلب یہ جو اگلے بیان ہو رہے ہیں نا فی والے، یہ لام والوں سے زیادہ اہم ہیں۔ بولو لام والوں سے زیادہ، ان کی زیادہ مدد کرنی ہے۔ ان میں پہلا کون ہے؟ وفر رقاب، جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ بولو جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ تو خذ من اغنیائہم، اپنے مالداروں سے مال لو، اور وترد الی فقرائہم، اور فقیروں کو لوٹا دو، فقیروں کو۔ اب یہ لوٹانے کے لفظ پہ آپ کو غور رہنا چاہیے، بندہ لوٹاتا کس کو ہے؟ جو چیز پہلے اس کی ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے ہو؟ جو چیز پہلے، ویسے تو آپ دیتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ گھڑی میں واپس کر رہا ہوں تو مطلب ہے پہلے ہی تھی میری، اور اگر آپ کہیں یہ گھڑی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی تھی، آپ مجھے، پر اگر کہیں میں آپ کو واپس کر رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری تھی اور آپ مجھے میری چیزیں واپس کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ توجہ، کہ تردو الی فقرائہم، مالداروں سے مال لے لو اور فقیروں کو واپس کر دو، دے دو نہیں، تردو، لوٹا دو، رد کرو واپس۔ رد واپسی کو کہتے ہیں نا، آپ نے کو مجھے چیز دی، میں نے رد کر دیا یعنی واپس دے دی، تو واپسی تردو الی فقرائہم، یا تو نہیں ہے، عطا نہیں ہے۔ تو فرمایا کیوں کہا گیا کہ واپس لٹاؤ؟ حضرات وہ اس لیے کہا گیا کہ سورہ معارج میں آ رہا ہے فی اموالہم حق معلوم، کہ ان کے مالوں میں ہم نے حق رکھ دیا ہے، کن کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے اور جو محروم ہو جائیں ان کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں؟ ہم تو حق ادا کر رہے ہیں اپنے مال کا، کہ اللہ نے تمہارے والوں میں محرومین کا اور سوالیوں کا حق رکھا ہوا ہے، اس لیے فرمایا ان کو واپس کر دو۔ تو اب اس سلسلے میں چند قیمتی باتیں سن لیں، پہلے میں پھر ترتیب مکمل کر دوں تاکہ سمجھنے میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ تو آپ سمجھ گئے، وہ پھر رقاب، جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، بولو بھائی، جس کی گردن کسی معاملے میں جھوٹے مقدمے میں پھنس گیا ہے، کسی مالدار نے پھنسا دیا ہے، اب اس کے پاس پیسے، آپ اس کی مدد کر دیں، انشاءاللہ یہ ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ والغامرین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں، بولو جو مقروض ہیں، اور ان کے گھر کے سامان سے ان کا قرض پورا یا ان پر تاوان ہے، ان کی مدد کر دو۔ ایکسیڈنٹ میں کوئی کسی کا نقصان ہو گیا تو وہ بھی اس غامرین میں شامل ہے، اور اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو وہ بھی اس میں، بولتے جائیے نا، کسی کے گھر ڈاکو پڑ گئے تو وہ بھی اس میں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ بھائی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے ان کی مدد کرو۔ اور آگے پھر وہ فی سبیل اللہ، یہ فی آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ بہت اہم ہے، ان کی زیادہ مدد کرنا، فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں وقف ہو چکے ہیں، بولو جو اللہ کے راستے میں، مجاہد میدان جہاد میں ہے، اگرچہ گھر میں مالدار ہے پر میدان میں وہ مالدار ہے، اس کو صدقات بھی دیے جائیں گے اور بولو زکوٰۃ بھی دی جائے گی۔ اور آگے آ گیا جی وابن السبیل، اور جو راستے کے مسافر ہیں، بولو جو راستے کے مسافر، یہ کل میں نے بتا دیا تھا، جتنے علماء ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، یہ بہت اہم ہے آج کے دور میں کہ ان کی مدد کی جائے، کہ پرائمری سکول سے لے کر آپ کی کالج یونیورسٹی تک حکومت اخراجات اٹھا رہی ہے، ڈگریاں بھی دے رہی ہے، نوکریاں بھی دے رہی ہے، بڑی بڑی مراعات دے رہی ہے، کمروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر مدارس والوں کو حکومت پوچھتی۔ عمران خان صاحب ڈائلاگ کے طور پر ڈائلاگ بازی تو کرتے ہیں کہ مجھے بڑی فکر ہے مدارس کے پڑھنے والے بچوں کی، مگر ابھی تک انہوں نے کوئی عملی قدم اٹھایا نہیں، بولو نا، ایک بھی عملی قدم جس کو کہتے ہیں ابھی تک خان صاحب نے نہیں اٹھایا۔ البتہ ان کے بیانات کا شکریہ کہ انہوں نے ہم فقیروں کو یاد تو کیا، اس پر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، مگر ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، اللہ ان کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت اہم ہے، ایک عالم دین کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ یقین کریں، ہمارے پاس بچیاں پڑھ رہی ہیں، 3 ٹائم پڑھائی شروع ہو گئی ہے، اور میری اہلیہ بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، 3 ٹائم کھانا بھی پک رہا ہے اور 3 ٹائم بچیوں کو سبق بھی پڑھا رہی ہے، اور اس کو یہ میرے ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ میرے قرآن میں ہیں۔ میں نے ان سے یہی کہا
کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے جائیے، سارے معاملے اللہ خود ہی پورے فرما دے گا، ہمیں کسی کی ضرورت ہے۔ پر دل کرتا ہے کہ ان بچیوں میں سے جس کا سپارہ ختم ہو اس کو کوئی انعام دیا جائے، کوئی دینی کتابیں ان بچیوں کو دی جائیں، بہت کچھ کیا جائے۔ اور بلکہ میں نے جب یہ کہا کہ لائبریری بنانی ہے، اس پر بھی میٹنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم الشان کام ہے کہ گھر گھر میں اللہ کا قرآن پہنچے گا اور سرکار کی میٹھی زبان پہنچے گی۔ بجائے اس کے میٹنگیں شروع ہو گئی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور 3 لاکھ ادھر چلا گیا تو کدھر جائے گا؟ بھائی دینے والا تو اللہ ہے، بولو دینے والا اللہ ہے، وہ چاہے گا تو اربوں خربوں کے کام کروا دے گا، پر اللہ ہماری پلاننگ میں شامل ہے۔ یہی سے تو نمازی مار کھاتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے پلان میں شامل ہی نہیں کرتا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا وفی سبیل اللہ وابن السبیل، حاجی حج پہ ہے، گھر میں تو بڑا مالدار ہے پر وہاں وہ بیچارہ کمزور ہے تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضے ہیں، فریضہ ہے، فرض ہے۔ واللہ علیم الحکیم۔ کل میں اس کی انشاءاللہ شان نزول بھی بتاؤں گا اور چند مسائل اور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ بولیے زکوٰۃ کا، یہ میرے ساتھ بولیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، میرا تو آدھا دماغ چل رہا ہے آدھا سن رہا ہے، آپ ذرا تکڑے ہو جائیں۔ نمبر 1، سونے پر ہو 7.5 تولہ سونا، بولو، یا اتنے پیسے، بولو، تو اس پر زکوٰۃ خود دینی، یہ لے سکتا، کسی صورت میں نہیں لے سکتا۔ اس میں جہنم کی بشارتیں ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کو، اور اگر یہ پاکستانی سارے مسلمان زکوٰۃ نکال دیں تو ایمانداری کی بات ہے کوئی غریب نہیں رہے گا، کسی کو بیٹی بیانے کی پریشانی، سب تکڑے ہو جائیں گے۔ پر ان کے گھر اتنے زیورات پڑے ہیں اور خواتین زکوٰۃ، اور یہ شوہر نامدار آرام سے پھرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ میری بیوی ہے، کل کو مجھے جہنم میں لے جائے گی، ان کے کانٹے گھروں میں پڑے ہیں۔ آج اگر کسی کے ساتھ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو پھر ایک چھوٹا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، بولو جی 52.5 تولہ، جس کو آپ 52 تولہ چاندی، اس کے جو پیسے پہنچ جائیں یہ تو تقریباً ہر گھر سے نکل جاتے ہیں، اور اگر اس پہ بچانا ہے تو جو 4 پائیاں فالتو پڑی ہیں وہ بھی گننی پڑے گی، جو بستر ماشاءاللہ پیٹیوں میں بند پڑے ہیں اور کبھی کسی غریب کو اس کی ہوا بھی ہم نے لگنے، وہ بھی شامل کیے جائیں گے، اور یہ جتنے ٹی وی شی وی یہ وہ، ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی پر پہنچ گیا تو بولو زکوٰۃ اونچی بولو، سارے دیو نہ دیو بولو تو صحیح نا، بولو بھائی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا، اب چرنے والے جانوروں میں اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو اسے سالانہ 1 بکری زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 5 اونٹوں پر سارے بولو 1 بکری۔ اگر 10 اونٹ ہو 2 بکریاں، بولو نا بھائی 2 بکریاں، اور اگر اونٹ 15 ہو تو ان پر 3 ہے، اور اگر اونٹ 20 ہو جائے تو 4 بکریاں، پر جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو پھر 1 اونٹ دینا پڑے گا، بولو جی پھر کیا دینا پڑے گا؟ 1 اونٹ دینا پڑے گا۔ 1 سال مکمل ہو جائے اور دوسرا سال شروع تو زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح گائے، بیل اور بھینس وغیرہ کا نصاب یہ ہے 30۔ جب ریوڑ اس تعداد کو پہنچ جائے 30 کی تعداد کو تو 1 گائے اور 1 بھینس بولیے ادا کرنی پڑے گی۔ بھیڑ اور بکری کا نصاب 40 ہے، بولو کتنا ہے؟ 40 ہے۔ ہم درویش صاحب سے کہتے ہیں بھی اوڑے دے دیو، پر وہ کہتے ہیں میں بھیج چھڑی میں، تو اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہو اور بھیڑیں 40 ہے اور سال گزر جائے تو پھر ان کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یعنی 1 بکری اور 1 بھیڑ،
یہ میں نے آپ کو اس کا نصاب بھی بتا دیا. کل میں انشاءاللہ زندہ رہا تو آپ کی خدمت میں اس کا شان نزول بھی بیان کروں گا اور چند ضروری مسائل اور بھی بیان کروں گا. کہہ دو نا انشاءاللہ. آپ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں اور علم و عمل کے لیے بھی دعا فرمائیں. انشاءاللہ کل بہت ضروری مسائل اس میں آ جائیں گے اور اس آیت کا شان نزول بھی آ جائے گا. یہ تیسری قسط کل ہوگی. کہہ دو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ